جنگ کے لیے تو نہیں نکلے، صرف قافلے کو روکنے نکلے تھے، مگر ادھر تو ایک لشکر آ رہا، اور پھر آپ کو معلوم قریش کا لشکر، قریش ایک بڑا طاقتور گروہ مانا جاتا تھا جزیرۃ العرب، بہت بڑا طاقتور گروہ۔ اب اگر ان کا تیار ہو کر ایک لشکر کا نکلنا تو اس بات کا اعلان تھا کہ جس سے بھی جنگ ہو اس کا سمجھیے کہ اس کی شکست یقینی۔ پورے اس جزیرۃ العرب میں ایک پرسپشن، اور دے آر ٹائگرس یار، دے آر سمجھے کے ساتھ لائنس آف دی عرب، وارئرس آف دی عرب، یہ ان کا سمجھے کے ساتھ عوام نے ان کا یہ دبدبا کہ وارئرس آف دی عرب ہے۔ یہ نکلا ادھر لشکر، ادھر اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ وہ ایک لشکر آ، اب کیا کیا جائے؟ کیا جائے؟ 313 ہے، 70 اونٹ ہیں، تلواریں ہیں نہ پوری، نہ سنجیب کے ساتھ تیر ہے، نہ نیزے ہیں، نہ بھالے ہیں، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے۔ اور پھر اتنے سمجھے کے ساتھ 15 دن ریگستان میں گزر گئے تو کھانے کو کھانا بھی ختم ہو گیا۔ علامہ ابن حلبی، علامہ ابن خلدون لکھتے کہ پوزیشن یہ ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی، ایک تو رمضان میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، 10 لوگوں کا ایک گروپ بنایا جاتا، وہ 10 لوگوں کے گروپ میں ایک کھجور دیا جاتا۔ تصور کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ تقریب کہیں کے لیے دین کو باقی رکھا جائے، دین کو قائم رکھا جائے، شمع محمدی کی روشنی دنیا میں پھیلے، ان کا مقصد صرف یہ ہے۔ 10 صحابہ میں ایک کھجور دیا جاتا، ایسے چوستے انہوں ایسے سمجھے کے ساتھ گزارا جا رہا، کھانا ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں۔ سورہ انفال پڑھ لیجیے، اس میں معلوم ہو جائے کہ کیا پوزیشن تھی صحابہ، پانی بھی نہیں ہے پینے کی، آنکھ پہ۔ اب الٹیمیٹلی میرے بھائی میں نے کہا کہ کوئی ٹریولر بیگ تو لے کے نہیں نکلے تھے، 15 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے تو ان کے جسموں پر کرتے بھی سمجھی کے پڑ گئے تو ختم ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ یہ بے لباس ہے، ان کو لباس پہنا، ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کو لباس پہنا، اللہ کے رسول نے دعا میں کہا۔ تو آنکھ میں کپڑے بھی نہیں تھے، کیا پوزیشن تھی؟ اور ایسے اس میں اطلاع ملی کہ جزیرۃ العرب کا سب سے طاقتور لشکر نکل کے آ رہا اور لڑنے آ رہا ہے۔ ہم بتا دیں گے کو محمد کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے کہ سمجھ جائے، میں ہجرت کی بات سمجھا رہا کہ جو اس پر یقین رکھتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر رہے تھے، 100 کوٹوں کے انعام کا اعلان ہوا کہ جو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے لائے اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کے رسول کانسٹنٹ مکے سے نکل کر مدینے کی طرف نہیں جا سکتے، قریب 8 سے 10 دن کا سفر ہے مکے سے مدینے کو لگا اس دور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غارِ ثور میں حضرت ابوبکر کے ساتھ رہے 3 دن، تاکہ یہ ٹوٹنا ٹاٹنا جو کفاران قریش کا ہے یہ سمجھے کہ ختم ہو جائے، ان کا ویجیلنس جو چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے، پیسفل راستہ ہو پھر ہم چلیں۔ 3 دن 3 رات آپ غارِ ثور میں رہے، اور یہ مقام صرف سیدنا صدیق اکبر کو ملا۔ سبحان اللہ۔
یاد رکھو صدیق اکبر سے بڑا عاشق کوئی، یہ اللہ کے رسول نے بھی مہر لگا دی. اور یہ یار غار جو ہم بولتے ہیں نا، ارے وہ یار غار ہے اس کا، یہ جو اصطلاح ہے یہ صدیق اکبر سے آئی ہے یار غار کی. یہ غار کے یار کی اصطلاح سمجھے. تو بہرحال طویل واقعہ ہجرت کا میں جو اصل نقطہ بتا رہا ہوں، اصحاب بدر سے آپ کو میں سیدھا ہجرت پر لایا. تو یہ کہ گھوڑے کے ٹانکوں کی آوازیں آئی. 100 اونٹوں کا انعام تھا جو پکڑ کے لایا. 100 اونٹ کوئی مذاق نہیں، وہ بھی 100 اونٹ، بہت بڑی بینت، بہت بڑا انعام. تو گھوڑے کے ٹانپوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور آوازیں غار کے کونے تک آتی ہیں. حضرت ابوبکر پریشان، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر پلٹ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ کو پکڑ کر مکہ لے کے چلے گئے، کیا ہوگا، کیسا کریں گے؟ اور بظاہر اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی زنجیر مقابلے کا، بچاؤ کا یا پھر کوئی ایسی تدبیر، ایسے حالات نہیں ہیں کہ کوئی اگر پکڑنے کے لیے آ جائے تو بچ کے نکل جائے. کچھ بھی نہیں ہے حالات، کوئی دنیاوی ساز و سامان، لشکر، حالات، راستہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ابوبکر پریشان ہے، کبھی ادھر گھوم رہے، کبھی ادھر گھوم رہے. اللہ کے رسول سمجھیے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابوبکر کی پریشانی کو دیکھ کر میرے آقا و مولا نے کہا، ابوبکر، کیا بات ہے، ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ. ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب کوئی تدبیر نہ ہو، جب کوئی وسائل نہ ہو، جب تم کمزور ہو، جب تم بے بس ہو، جب تم لاچار ہو، تو یاد رکھو کچھ نہیں ہوگا. اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے تو تم فتح ہو، نصرت تمہاری ہوگی، جیت تمہاری ہوگی. اللہ تمہارے ساتھ. وہ یقین کامل ہو، وہ ایمان ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ، تو پھر شکست نہیں ہو سکتی. تو یہ بھوکے تھے، یہ پریشان تھے یہاں بدر کے میدان، کھانے کو کھانا، ادھر لشکر آ رہا ہے. تو ان کو یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ. تو اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ لشکر آ رہا ہے. اللہ کے رسول ریگستان میں مشاورت کے لیے بیٹھ گئے صحابہ لے کر. لوگوں مشورہ دو کہ کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر ٹھہرے، حضرت عمر ٹھہرے، حضرت مختار ٹھہرے، سب نے تقریریں کی، زبردست تقریریں کی. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کٹ شارٹ کر رہا ہوں، آلریڈی 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے. تو یہ کہ سب اٹھے، زبردست تقریر. اور جو مہاجر 313 تھے، وہ 313 میں صرف 84 مہاجر تھے جو مکے سے ہجرت کر گئے. باقی سب تو انصاری صحابہ تھے. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ علامہ ابن خلدون نے کوٹ کیا، اس کو غالباً بخاری شریف یا داؤد شریف کی ہے، میں کوٹ نہیں کر سکتا ہوں، مگر علامہ ابن خلدون، علامہ ابن حلبی نے اس کو سمجھے کہ کوٹ کیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب کا قرض اتار دیا، میں سب کا قرض اتار دیا، لیکن انصاریوں کا قرض، یعنی جو مدینے کے صحابہ تھے، جو ان کا قرض میں اتار نہیں سکتا. یاد رکھو کہ کوئی انصاری ہو تو ان کی عزت اور توقیر کرو. اس طرح تم ایک سید کی توقیر اور عزت کرتے ہو، اسی طرح انصاری کی بھی عزت اور توقیر کرو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے پرچم کو اپنے خون سے سینچا.
اپنے خون سے اسلام کے پرچم کو انہوں نے سینچا ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد کہا میں نے سب کا حق ادا کرا، انصاریوں کا نہیں کہا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے شہر کو فتح کر لیے ہیں، مکے میں رہ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ میں انصاریوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے رسول مدینہ چلے۔ دوبارہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت مقداد کی سمجھیے کے ساتھ زبردست تقریر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں مجھے مشورہ، تو حضرت سعد بن معاذ بہت جلیل قدر صاحب اور پہلا جمعہ انہی کے باغ میں پڑھا گیا، سمجھیا؟ خندق کی جنگ میں تیر لگا تھا، اسی تیر کے زخم میں ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی جو جلوس جنازہ اٹھا، تو یہ سن لو حضرت سعد کا مرتبہ بھی اس کے بعد پھر آ جاؤں۔ تو جلوس جنازہ جب حضرت سعد کا اٹھا تو لوگوں نے سمجھے کہ جلوس جنازہ کو اٹھایا، بعض منافقین بھی تھے، انہوں نے کہا یہ تو بہت ہلکا ہے، اور اللہ کے رسول ایسا بچوں کے بل چلا جلوس جنازہ، اور منافقین نے تانا دیا کہ جنازہ بہت ہلکا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فرشتے تھامے ہوئے ہیں اور ساتھ کے جنازے میں فرشتے چل رہے ہیں، اس وجہ سے میں بچوں کے بل چل رہا ہوں۔ اور حضرت سعد کے مقام کے تعلق سے ایک بات اور سن لیجیے، بہت کا مرحلہ ہے، انشاءاللہ وعدہ کیا ہوں تو پھر اللہ زندگی رکھے میں آؤں گا تو بہت کی بات بھی کروں گا۔ بہت کا مرحلہ اللہ کے رسول کو پورا گھیرے میں کفاران قریش نے گھیر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو تیر دے، حضرت سعد تیر چلا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یاد رکھو کہ قیامت تک کے لیے جملہ صرف حضرت سعد کے لیے تھا کہ سعد تیر پہ تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ میرے ماں باپ تجھ پہ فرما۔ یہ حضرت سعد کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بدر کے اس ریگستان کے میدان میں حضرت سعد کھڑے ہو کر کہا بہت ٹینشن ہے، اب کیا جائے؟ اگر ہم مدینہ چلے جاتے، مدینے میں منافقین کا بہت بڑا گروہ ہے، مدینے میں یہودیوں کا گروہ ہے، ابھی ایک سال ہوا مسلمان ٹوٹل سیٹل بھی نہیں ہوئے، اور ابو جہل کا دندناتا ہوا لشکر مدینے پہ اگر اٹیک کر دے، مسلمانوں کی قدم اگر وہاں سے اکھڑ جائیں تو پھر مسلمان کہاں جائے، کہاں رہے، کس ملک کو جائے، کہاں سیٹل ہو، یہ دین کا کام کہاں ہو؟ یہ بڑا کوشچن تھا، بہت بڑا سوال تھا۔ میرے بھائی یہ دین کھلونا نہیں، خدا را اس کو کھلونا مت سمجھو، بڑی قربانیاں دی اس دین کے لیے میرے آقا و مولا اور صحابہ، پھر اولیاء اکرام نے بھی قربانیاں دی۔ یہ دین تماشا نہیں، اور اس دین کو کھینچنے کے لیے، اس دین کو نوچنے کے لیے آج پوری طاقتیں تم پر پار کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ تصور کرو کہ محمد رسول اللہ ریگستان میں بیٹھے ہوئے، 2 رمضان کو میرے آقا و مولا نکلے اور 17 رمضان کو جنگ ہوئی، کھانے کو کھانا صحابہ کو نہیں، وہ بے چین و بے قرار ہیں، اور مشورہ ہو رہا ہے کہ مکے سے لشکر آ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ایسے ٹینس سچویشن میں حضرت سعد انصاری صحابہ کی طرف سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا روح سخن انصاری صحابہ کی طرف ہے، ہم یقیناً آپ سے جو معاہدہ کرے ہیں، مدینے میں آپ کی حفاظت کا معاہدہ کریں،
مدینے کے باہر ٹھیک ہے ہم نے معاہدہ نہیں کیا، لیکن ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑ لو. ہم نے اے محمد رسول اللہ آپ پر ایمان لایا ہے. آپ سمندر کی تہ میں گھس کر بھی مقابلے کی بات کریں تو ہم اپنے گھوڑوں کو، اپنے سمجھے کے ہتھیاروں کو سمندر کی تہ میں پہنچا دیں گے. ہمارا خون آپ کے پسینے سے پہلے گرے گا، آپ کو تکلیف سے پہلے ہماری جانیں نچاور ہو جائیں گی. آپ جو فیصلہ لینا ہے فیصلہ لیجئے، ہم ثابت قدمی سے آپ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے. حضرت سعد کی یہ جو تقریر تھی، حضرت سعد کا یہ جو بیان تھا، یہ بہت اس سچویشن میں بہت امپورٹنٹ بیان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور آپ نے حضرت سعد کو اور انصاریوں کو بے شمار دعائیں دی، اور وہ دعائیں دے کر آپ نیچے ایک سیکنڈ کے لیے مراقبے میں چھپ گئے. اندازہ لگاؤ کہ سورج کی زمجیر کے ساتھ پوری گرمی، پوری توازن کے ساتھ سورج چمک رہا ہے، اور ریگستان میں بھوکے اور پیاسے یہ 313 آقائے دو جہاں کے ساتھ یہ ستارے جو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول ایک سیکنڈ کے لیے مراقبے میں جاتے ہیں اور اپنے چہرے انور کو ایسے جھٹکے سے اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سنو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا، دو میں سے ایک پر ہم فتح یاب ہوں گے، چلو نکلتے. 313 کا یہ قافلہ نکلا، بدر کے چشمے کے قریب پہنچا، اور بدر کے چشمے پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جو زمین تھی وہاں لشکر کو رکھنا چاہتے تھے، لیکن حضرت اسود ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ کا حکم ہے کہ ہم یہاں ٹھہرے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا حکم تو نہیں ہے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں ٹھہرے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ ہم نہیں ٹھہریں گے، ہم چشمہ جس طرف اوپر ہے ہم وہاں پر ٹھہریں گے. وہاں کی زمین ریتیلی زمین ہے، یہ زمین ریگا ٹائپ زمین ہے، ہم جو ہو سو کر بارش ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے یہاں دشواری ہوگی، ہم اوپر ٹھہریں گے. اور مسلمان بدر کے چشمے کے اوپر ریتیلی زمین کے پاس 313 مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں. بارش ہوتی ہے، اللہ سورہ انفال میں فرماتا ہے کہ ہم نے پانی برسایا تاکہ تم کو پاک کر دیا جائے، تم کو تر و تازہ کر دیا جائے، اور تمہارے جانوروں کو بھی پانی مل جائے، تم بھی سمجھے کہ پانی میں بھیگ جاؤ اور تر و تازہ ہو جاؤ، تاکہ دشمنوں سے تم مقابلہ کر سکو. تمہارے دلوں میں کوئی وسوسے نہیں پیدا ہونا چاہیے، اللہ نے تمہارے لیے سب بندوبست کر کے رکھا ہے. سورہ انفال میں اللہ کہتا ہے. اور پھر مسلمان وہاں ٹھہر. اب مسلمانوں کو یہ تھا ابو جہل کا لشکر آیا، بہت تاخ سے آیا، 6 جگہ اس نے 10 اونٹ کاٹ کر دعوتیں کی. اب نظر 6 جگہ مکے سے نکل کر یہاں تک پہنچ اونٹ کٹ رہے تھے، شراب کی محفلیں چل رہی تھی، بڑی لمبی تفصیل. بہرحال وہ بھی قریب آیا. اس کے کام کرنے والے بدر کے چشمے کے پاس پانی لینے کے لیے آئے. حضرت عمر، حضرت علی، یہ دو لوگ تھے، حق پکڑ لیے وہ کام کرنے والے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس یہ تھا کہ بھئی ان کی تعداد کتنی ہے آخر. ابو جہل کے لشکر کی تعداد کتنی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا. پھر کون کون آیا یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا. اب وہ کام کرنے والے جو پانی مشکی سے پکڑ کر لے کر آئے تھے ان کو پکڑ لیا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اس وقت. حضرت عمر اور حضرت علی ان پر دباؤ ڈال رہے تھے، بلکہ کچھ مارا بھی کہ بتا کتنے لوگ. بولے ہم نہیں بول سکتے، ہم کو معلوم ہی نہیں کتنے لوگ. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر کہا کہ وہ لوگ سچ بول رہے تو غیر ضروری ان کو مار رہے ہیں. اللہ کے رسول نے بلایا. کیا بریل، کیا حکمت، کیا تدبر، کیا فراست، کیا سوچ میرے آقا. دنیا
مقابلہ نہیں کر سکتا میرے آقا کی ڈپلومیسی اور پریم کا. ایسا نہیں کہ خالی معلم اخلاق تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سنو النبی الرحمتی النبی الملحمتی، میں رحمتوں کا بھی نبی ہوں، میں جنگوں کا بھی نبی ہوں. حدیث مبارک. تو بہرحال اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، بلا کر کہا کہ اچھا تم کو نہیں معلوم نا کتنے لوگ ہیں، کتنے آئے ہیں مکے سے، اچھا یہ بتاؤ کہ روز کتنے اونٹ کاٹتے ہیں؟ اس نے کہا کہ کبھی 10 کبھی 9. اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ. تعداد معلوم کرنا چاہ رہے اور ادھر اللہ کے رسول نے کتنے اونٹ کاٹتے چلے جاؤ بھجا دے. یہ کیا بات ہے؟ وہ لوگ نکل گئے، جان بچی کا ہوگا نکل گئے. نکلتے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو کبھی 9 کبھی 10 کٹتے ہیں تو ان کی تعداد 900 ہے یا 1000 ہے؟ ان کی تعداد 900 یا 1000 ہے، اس سے بڑھ کے وہ نہیں. یہ ہے میرے رسول کی کیلکولیشنز. اس سے بڑا میتھمیٹیشین کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہاں کوئی اور بڑا میتھمیٹیشین رسول اللہ سے بڑھ کے ہو سکتا ہے کہ یہ کیلکولیشن پہ بات کہہ رہا. تو بہرحال خیر تو تعداد معلوم ہوگی. ادھر ابو جہل نے کہا جاؤ جاؤ مسلمان کتنے ہیں معلوم کر دیا. اس کے لوگ آئے، دو گروپ آئے. ایک گروپ نے دیکھا کہ بھائی مسلمان تو بہت تھوڑے نہیں ہیں، بیک اپ فورس ہے کیا مسلمانوں کی، پورا چکر مارا کوئی بھی نہیں دیکھا. یہ تو مسلمان 300-250 پیچھے مسلمان، اس سے بڑھ کے تو نہیں. ایک گروپ جا کے بولا یہ تو 300-250 ہے. تو ابو جہل کیا کہا؟ ابو جہل بولا رسیاں لاؤ، میں سب کو گرفتار کروں گا. گرفتار کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے باندھوں گا اور سارا شہر مکہ اور جزیرۃ العرب ان کو دیکھے گا، ان کو گرفتار کروں گا. اب تو 1000 ہے. اور پھر میں بولا کہ یہ تو وارئرز کا لائن آف دی عربز کا لشکر، قریش کا لشکر، یہ تو بھوکوں کا پیاسوں کا فاقوں کا لشکر. لوگوں تو ان کی کریڈیبلٹی کو ابھی تسلیم بھی نہیں کرے. اور ادھر ابو جہل بولا لا رسیاں، سب کو گرفتار کر کے لے جائیں گے مکے کو اور ان کا تماشا بنائیں گے ہم. دوسرا جو گروہ تھا ابو جہل کا، وہ آیا آ کے بولا دیکھو بھائی 306 ان لوگوں میں 250-306 میں ان کے اونٹوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں، ان کو دیکھ کے آ رہا ہوں. اونٹوں پہ ایسا دکھ رہا کہ صاحب تمہاری لاشیں چڑھے ہوئے اور یہ جو ہے یہ اتنے تھڑپڑیاں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تمہارے ایک آدمی کو مارے بغیر یہ تو مرنے والے نہیں. یہ اتنے پریپیئرڈ نظر آئے مجھے. ابو جہل نشے میں تھا، بکواس کر رہا تھا. لے جا اس کو، لے جا اس کو باہر بڑھا دیا، پہلے سے باہر بڑھا دیا. اتبا بھی بہت شارپ مائنڈ تھا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا والد تھا. تو اتبا ادھر تھا. اتبا بولا دیکھ بھائی اتنا آ گئی، مال اپنا سر پہنچ گیا، اب کئی کے واسطے لڑائی جھگڑا. ماریں گے تو کس کو ماریں گے؟ اپنے لوگوں کو ماریں گے نا. اپنے مکے کے رشتہ دار ہیں یہ سب، ان کو ماریں گے فائدہ کیا؟ چلے جائیں گے ہم. ابو جہل بولا نہیں، ان کو تو بتا کے جائیں گے ہم. ابن حزام بولا نکو بھائی کہیں تو جھگڑا کر رہا، مال پہنچ گیا. اس میں مین بائل ایک اور بات ہے کہ اونٹ ذبح کیے گئے. ٹھیک، اونٹ ذبح کیے گئے تو 1-2 اونٹ برابر ذبح نہیں ہوئے تو اونٹ کے بھاگے. ان کا خون ایسے سمجھیے کہ صاحب یہ مکے کے سرداروں کے جو ٹینٹ تھے وہ ٹینٹوں میں خون گیا ان کا. ان کے اونٹ بھاگ کر ان کو پکڑ کے پھر کاٹ لیا. مگر خون بھی ایسا
اور بعد میں بولے یہ تو بدشگونی ہے، اپنا تو کام ہو جاتا ہے اس میں. ایک وقت کو سمجھائیں کہ ابو جہل، اب ابو جہل کو کنوینس کر رہے، کنوینس نہیں ہو رہا، شیطان تھا تو فرعون کنوینس نہیں ہو رہا. اور پھر ایسا چیلنج کر رہا کہ تم تو ڈرپوک ہے، تم تو نامرد ہے، تم تو فلاں ہے، یہ ہے، اور بہت سے ڈائلاگس ہیں. تو ایسی باتیں کر رہا سب کے ساتھ. اور وہ تو سمجھے کہ سپہ سالار بھی تھا، اس کی کمانڈ میں یہ لشکر آیا تھا. تو اب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جب تو ہو، اب آ جائیے صاحب کے 16 رمضان سیدھا. میں یہ بتا رہا ہوں، بیچ میں بہت سارے بات ہے. 16 رمضان شب بدر. ہم شب بدر کی تلاش میں ہیں، شب معراج مناتے ہیں، شب برات مناتے ہیں. تو 16 رمضان شب بدر. آپ بولیں گے مشتاق ملک صاحب نے آپ کو سوال ہے شب بدر. یہ شب بدر اس وجہ سے ہے کہ ذرا تصور کرو، صرف آنکھیں 2 منٹ کے لیے بند کرو، تصور کرو کہ بدر کا میدان، بدر کا میدان آدھی رات گزر چکی ہے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں، بدر کے میدان کا انسپیکشن کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں. چاند اپنی بھیگی بھیگی روشنی بدر کے میدان میں بکھرے ہوئے، ستارے چمک رہے ہیں. لیکن یہ سمجھیے کہ دونوں جہاں کا چاند بدر کے میدان اور اس کے ستارے اس کے اطراف گھوم رہے ہیں. وہ سمجھے کہ روشنی کے جھرمٹ میں اپنے رسول کے درمیان گھوم رہے. میرے رسول بدر کے میدان کا اسے جائزہ لے. کل صبح جنگ ہونے والی، تاریخ انسانی کی ایسی اہم جنگ جو انسانی تاریخ کا ایک نیا باب لکھے گی، وہ جنگ ہونے والی. محمد رسول اللہ اس کے کمانڈر ان چیف رہیں گے. یہ کمانڈر ان چیف پر بات سن لیجیے. عمر، ابو بکر، عثمان، علی اور سعد اور مصعب جنرلز رہیں گے. یہ جنگ کے جنرلز یہ سمجھے کہ رہیں گے. محمد رسول اللہ کمانڈر رہیں گے. محمد بن اکبر ایک بہت بڑے کمانڈر ہو سکے، فوجی کمانڈر. انہوں نے کتاب لکھی حدیث دفاع. اس میں لکھا محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کمانڈر ہے. اور اس کو انہوں نے پورے دنیا کے کمانڈرز کی تاریخ لکھ کر ایک ایویڈنس کے طور پر پیش کیا کہ دنیا کا ہر کمانڈر ان چیف کسی نہ کسی جنگ میں شکست کھایا ہے، اس کی حکمت عملی ناکام ہوئی ہے. لیکن محمد رسول اللہ ایسے کمانڈر ہیں جن کی حکمت عملی کبھی ناکام نہیں ہوئی اور کوئی میدان جنگ میں وہ شکست نہیں کھائی. یہ سمجھی اللہ کے رسول، ذرا بیٹھو اس کو سبا کر، اللہ کے رسول 313 کو لے کر بدر کے میدان میں، بدر کے میدان میں ہے 313. شب بدر 16 رمضان میں صبح جنگ ہونے والی. صحابہ کو میرے رسول کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے پاس تیر کم ہے، تیروں کا بہترین استعمال مت کرو، پتھر اٹھا کر ان کو مارو، پتھر مارو، ان کو پتھروں سے ان کا مقابلہ کرو. اور جب یہ سمجھو کہ وہ قریب آئیں تو نیزوں سے روکو، اس کے بعد قریب اور آ جائے، مشکل ہو جائے پھر تلواروں سے تیروں سے ان کا مقابلہ کرو، کیونکہ ہمارے پاس تیر کم ہے. اب پتھر کی بات پر ایک بات اور سنو.
گزشتہ رمضان کی بات ہے، جو نظر رکھتے ہیں ان کو یاد آئے گا، 3-4 راتیں ایسی گئی بیت المقدس میں کہ فلسطینی اپنے بازو پتھر رکھ کر بیٹھے تھے بیت المقدس میں، ہے نا یاد؟ کچھ لوگ اگر سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ فوٹوز یاد ہوں۔ گزشتہ رمضان کی بات کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل بیت المقدس پر سمجھے کچھ حملہ کرنا چاہ رہا تھا، کچھ بے حرمتی کرنا چاہ رہا، رات بھر پتھر رکھ کر وہ سمجھے کہ فلسطینی مجاہدین بیٹھے تھے، تو پتھر سے 75 سال بیت المقدس کو بچایا ہے، پتھر سے بچایا ہے۔ انتفاضہ کیا پتھر ہی اٹھا کر مارتے تھے؟ 75 سال بیت المقدس کی حفاظت کی اس تحریک کے ہو گئے اور یہ لڑائی پتھر سے لڑ گئی۔ اور بات بتاؤں، دنیا کے 2 سپر پاور ڈھیر ہوئے افغانستان۔ افغانستان میں آج باضابطہ حکومت ہے طالبان، اب جب کنٹرول کرتے ہیں ملک کو، حکومت آتی ہے تو پھر بات دوسری ہو جاتی ہے۔ تو 2 سپر پاور ڈھیر ہوئے، پتھر ہی سے مارتے تھے وہ لوگ ٹینکوں۔ تو جب تم اللہ کی نصرت پر ایمان رکھ کر پتھر بھی چلاؤ تو اللہ بم بنا دے گا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کنکر ہم نے بچھائے پرندوں کو کہ چونچوں میں یا پیروں میں کنکر بجھائے، تو ہاتھی والوں کی فوج جو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئی تھی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ وہ کنکروں سے ہاتھی اور وہ فوج بھسم ہو گئی، جل گئی۔ تو خدا جو پتھر میں طاقت دیتا ہے تو نیوکلیئر بھی بن جاتا ہے پتھر۔ بات سمجھے، ایک کنکر ہاتھی کو ختم کر سکتا، ایک کنکر انسان کو مار سکتا۔ فَجَعَلَهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ بھوسے کی مانند وہ بھسم ہو گئے کنکروں سے۔ تو بہرحال سب اللہ کے رسول بدر کے میدان صحابہ کو انسٹرکشن دے رہے تھے، 16 رمضان میں شب ہے، شب بدر ہے، 17 کی صبح اب جب ہوگی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پتھر سے مقابلہ کرو، پھر اس کے بعد نیزے سے مقابلہ کرو، پھر اس کے بعد سمجھیے کے ساتھ تیروں سے مقابلہ کرو، اور پھر ایک بات کہی میرے آقا و مولا، اس کو علامہ ابن خلدون ہو، علامہ ابن حنبی ہو، یا پھر سمجھیے کہ دوسرے دنیا کے معتبر سیرت النبی لکھنے والے ہو، انہوں نے لکھا، میرے آقا و مولا نے کہا، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو، شب بدر کو کہا سنو، یہاں ابو جہل کٹے گے، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ابو البختری گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، فلاں گرے گا، فلاں گرے گا، تمام سرداروں کے نام میرے آقا مولا محمد رسول اللہ، اور 17 رمضان کو تاریخ نے نوٹ کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی، جنگ کی بات کروں گا، جب جنگ ختم ہوئی تو ابو جہل جہاں میرے سرکار نے بتایا اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر، عتبہ جہاں بتایا تھا وہاں سے عتبہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں۔ تو بہرحال
17 رمضان کی فجر ہوئی. فجر کے بعد آپ نے سب بندی فرمائی. ایک بات یاد رکھو، مسلمان بہت ویل ڈسپلین کمیونٹی، بے رنگم قوم نہیں ہے. مسلمان بہت ویل ڈسپلین کمیونٹی ہے. 313 تھے بدر کے میدان ہے، اور پھر ان کے پاس آرگنیشن آف وار بھی نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس، کمزور ہے. مگر ڈسپلین کیسا ہے؟ میرے آقا وہ 313 کی سب بندی فرماتے ہیں. سب بندی فرما کر اب سب بندی کا بھی واقعہ سنیں. نبی کی بات، سب بندی فرمائے. حضرت اسود والے نام صاحب، تو وہ صحابی ذرا آگے نکلے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے تیر سے ان کو کہا کہ ذرا برابر ٹھہرو. تو جب سب بندی ہو گئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی جس کو جس کا جو بدلہ اگر مجھ پر فرض ہے تو وہ لے لے، کیونکہ اب میدان جنگ میں جا رہے ہیں. کوئی بات اگر رہ جائے تو پھر روز محشر سوال ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول نے تیر سے ایسے ہٹایا، میں نے کہا کہ ان کے پاس لباس نہیں تھا تو وہ کرتا نہیں پہنے ہوئے تھے، کرتا نہیں پہنے، اور تیر سے اللہ کے رسول نے ہٹایا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ابھی سب بندی کے وقت جو میرے کو تیر سے ایسے دبائے، میرے کو یہاں ذرا تکلیف ہوئی، میں اس کا بدلہ لوں گا. اب تمام صحابہ پریشان، کیا رحمت بات کر رہا ہے، کون سے دن کیا بات ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ بدلہ لے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم پہ بولتا بھی میں بغیر بولتے کہ نہیں کہا. سرور دو جہاں اپنا دامن ایسے اٹھا لیتے ہیں، اور جیسے ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن اٹھاتے ہیں تو وہ سمجھے کہ آپ کے پیٹ سے چپک کر اپنے دونوں گالوں کو اور سمجھے بوسہ لینے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھے کہ ہٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میدان جنگ سج رہا ہے، پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ جسم آپ کے جسم سے بچ ہو جائے. اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی فرمائی. سب بندی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عریش پر گئے. عریش کیا تھا؟ میدان جنگ میں اونچے مقام پر ایک جھوپڑی بنائی گئی، اور یہ حضرت ابوبکر اور حضرت سعد بن معاذ یہ دونوں کے مشورے پر بنائی گئی. کیوں بنائی گئی تھی؟ یہاں بھی عشق بدر عشق کیا بات ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، تعداد میں بھی بہت کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، حالات ہمارے فیوریبل تو نہیں ہے بظاہر. ہم یہ عریش بناتے ہیں، یہ اونچا مقام، یہاں سے آپ ہم کو کمانڈ کریں، یہاں سے آپ ہم کو کمانڈ کریں، اور ہم یہ گھوڑے جو 2 گھوڑے ہیں یہ گھوڑے یہاں بن دیتے تھے، اور میدان جنگ میں اگر ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں آتا ہے، ہم سب شہید ہو جاتے ہیں، تو ہماری
رفتار گھوڑے ہیں. ہماری جانوں کی فکر نہ کرنا, ہماری لاشوں کی فکر نہ کرنا. جو یہ کرے وہ کرنے دیں. یہ تیز رفتار گھوڑے ہیں, اس سے آپ مدینہ چلے جائیں, ہمارے لوگ آپ کی حفاظت کریں. یہ تھے اصحاب بدر جو اپنی پرواہ نہیں اپنے رسول کی پرواہ. اس وجہ سے کہا گیا, ایمان کی کسوٹی میں بتایا گیا, سورہ توبہ کی 9ویں آیت, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ, ارے تمہارے ماں باپ, تمہاری بیویاں, تمہارے بچے, تمہارا مال, سب کچھ اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو, اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو, اور اللہ کے اس دین کی خاطر جہاد کی محبت سے بڑھ کے نہ ہو. جا کر قرآن کھول کر تفسیر دیکھ لیجیے. اور اگر تمہاری محبت تمہارے مال پر, تمہاری بیویوں پر, تمہارے رشتہ داروں پر, تمہارے گھروں پر, تمہارے بینک بیلنسوں پر, اگر اللہ کی محبت, رسول کی محبت اور دین کی محبت, یہ چیزیں تمہاری اہم ہو جاتی ہیں دنیا کی, تو پھر اللہ منافقین کا اللہ سمجھے کے ساتھ سخت فیصلہ کرے. اللہ سخت فیصلہ کرے. تو جانا ہے, اللہ نے کہا مجھ سے, میرے حبیب سے, اور یہ حبیب کے دین سے محبت پہلے, اور اسلام میں جہاد کی محبت, جہاد کی محبت. تو بہرحال عریش پر اللہ کے رسول صبح 17 رمضان کی صبح فجر کی اشراق کی نماز کے بعد جب سب بندی ہو گئی تو آپ سجدہ ریز ہو گئے, اور سجدے میں یہی دعا فرمائی کہ اے اللہ, یہ 313 شکست کھا جائے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. اے اللہ, ان کی نصرت اور ان کی کامیابی لازم ہے. اگر یہ ہار جائیں تو پھر نہ مسجد کے مصلی رہیں گے, نہ اذان رہے گی, نہ قرآن کی تلاوت رہے گی, نہ دین کا کوئی بول بالا ہوگا. یہ سمجھیے کہ صاحب فتح مند ہو جائیں. اور اللہ, یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا, یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا. ارے رسول کی دعا کے بعد کیا ہوگا اور کیا ہوا, کیا ہوگا اور کیا ہوا. بدر کا مال تو چھوڑ دو, سورہ انفال شروع ہی ہوتا ہے, یسألونک عن الانفال, اے رسول یہ تم سے مال کے تعلق سے پوچھتے ہیں. ان کو تو ہتھیار آئے, ابو جہل کے آئے, عتبہ کے آئے, مکے کے سرداروں کے ہتھیار مال غنیمت میں آئے, جس کو سمجھیے کہ ہیرے اور جواہرات بھی ان تلواروں کو لگے ہوئے تھے. لیکن اللہ کیسے امتحان لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو یہ مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے, تمہارا کچھ بھی نہیں. یا غیر صحابہ کو حصہ بھی بعد میں طے ہوا حصہ, مگر پہلی چھوٹ اللہ نے یسألونک عن الانفال, یہ تم سے مال کے تعلق سے پوچھتے ہیں. مال تو ان کا ہے نہیں, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. پھر خبز نکالا گیا, تقسیم سمجھیے گا قربان. لیکن اللہ کے رسول نے کہا یہ بھوکے ہیں, یہ سمجھیے کہ ننگے ہیں. دنیا کی تاریخ نے دیکھا یہ بھوکے تھے, ان کے پاس سواری نہیں تھی, یہ سمجھیے کہ بے لباس تھے. قیصر اور کسریٰ کے لباس جو سونے چاندی کے سمجھیے کہ لباس تھے, ان کے تاج مسجد نبوی میں مسلمانوں کے ٹھوکروں میں پڑے. گنتی ختم ہو گئی تھی اس وقت دولت کو گننے کی. اتنی دولت دنیا کے یہ 2 سپر پاور کو مسلمانوں نے جب فتح کیا تو آئے. مسجد نبوی میں ہیرے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اللہ نے ان کے ٹھوکروں میں دولت کو ڈال دی. جب ثابت قدم رہو گے دین کے معاملے میں تو پھر اللہ ایسے کامیابی عطا کرے گا. دین کا سودا گھاٹے کا سودا نہیں. محمد رسول اللہ کی محبت اور عشق گھاٹے کا عشق نہیں ہے.
یہ سودے کا ایسے فائدے ہی فائدے کا عشق، اس عشق سے تو آسمان پہ فرشتے بھی جشن منا، یہ تو ایسا سودا۔ بہرحال اللہ کے رسول دعا فرمائے عریش پر، رفقت انگیز اللہ سے ملتمس سے عقائد۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ دشمن مبازرت کے لیے پکار رہا ہے، اور ایک بات بتا، 313 کو ویل ڈسپلین میں نے بات کہی، آپ نے میمنہ بنایا، 313 میں آپ نے میسرہ بنایا، آپ نے قلب بنایا، آپ نے ریزرو فورس بنایا۔ میمنہ کی فورس، میسرہ کی فورس، رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، سینٹر ونگ، ریزرو ونگ، 313 اور سب کے ہاتھ میں پرچم دیا کہ تم رائٹ ونگ کے، تم لیفٹ ونگ کے، تم سینٹر ونگ کے۔ یہ مہاجرین کا پرچم ہے، یہ انصار کا پرچم ہے، یہ محمد رسول اللہ کی جنرل کمانڈ کا پرچم ہے۔ جنرل کمانڈ کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور وہ پرچم کیا تھا معلوم؟ اماں جان حضرت عائشہ کی دولی تھی۔ بدر میں جو جنرل کمانڈ کا پرچم تھا وہ اماں جان حضرت عائشہ کی دولی کا پرچم تھا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں مہاجرین کا کمانڈ کا پرچم دیا گیا، تو سب کے ہاتھ میں پرچم۔ ویل ڈسپلین قوم ہے ہم، بار بار اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں، You are a too civilized community۔ مگر آج دنیا ہم کو uncivilized کہتی، اپنے آپ کو بدلے۔ بہرحال یہ تینوں ونگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اب دشمن مبازرت کر، اتبا، شیبا اور خلیل، یہ تین کمانڈرز کفار نے قریش کیا، چیلنج کیے تو مدینے کے 3 صحابہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم چرواہوں سے نہیں لڑتے، ہم ان سے نہیں لڑتے، ہماری ٹکر کے لوگوں کو بھجاؤ، کیونکہ مکے کے بڑے سردار تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی اٹھو، پھر کہا حمزہ اٹھو، پھر کہا عبد الرحمن اٹھو۔ یہ تین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین ایک ہی بار میں حضرت حمزہ نے سمجھے ادبا کا کام کرے، ادھر خلیل کا کام، ادھر سمجھے کہ اس نے حضرت عبد الرحمن کے پیر پر بہت بڑا وار کیا، وہ بہت عمر رسیدہ تھے، اور مدینے کو جاتے ہوئے وہ شہید ہوئے۔ بڑی شہادت، بدر کی شہادت کو کرے اللہ۔ تو بہرحال سمجھے کہ ایک ہی شاٹ میں، پھر اس کے بعد حضرت حمزہ نے اس کو خلیل کو بھی مار دیا، تو ایک ہی شاٹ میں مکے کے 3 سردار فنش، ایک ہی شاٹ۔ ابو جہل نے کہا کہ جنرل وار کیا جائے، اٹیک۔ گھمسان کی جنگ شروع، بڑی گھمسان کی جنگ، دونوں طرف سے طوفان اور چل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عریش سے پیچھے اتر رہے ہیں، لوگوں کو، صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ آسمان اور زمین سے بڑی جنت ہے، اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، لڑو تو۔ صحابہ کو یہ جوش اتحاد اللہ کے رسول پیدا کر رہے ہیں، مستقل جنگ چل رہی ہے۔ اب ایک بات سن لیجیے، اہم بات۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بہت بڑا ٹائگر ہے، یہ بہت بڑی طاقت والا ہے، اس کو جو ایسا ہے، یہ پاور ہے، وہ ٹاور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ یاد رکھو حق کے مقابلے میں کوئی پاورفل نہیں ہے، حق کے مقابلے اور دین کے مقابلے۔ پورے
دعوے کے ساتھ دلیل دے رہا ہوں، سن لو۔ ابو جہل میں نے کہا ٹائگر آف دی عربس، طوطی بولتی تھی نا ابو جہل کی۔ ابو جہل سے بڑا واریر کوئی نہیں تھا، اچھے اچھے کام چاہتے تھے ابو جہل کے نام سے۔ اور میں نے کہا کہ دین کے مقابلے میں یہ سب کچھ، چاہے بھاگوت ہو، امیشا ہو، فلاں ہو، سب کچھ دین افضل ہے۔ بات ابھی نہیں کہوں گا، اس کنیکشن میں بات کرنی ہے۔ تو ابو جہل ٹائگر آف دی عرب، تو معصوم بچے، ماس اور موس، 9 اور 11 سال، 9 years and 11 years، حضرت افرا کے بچے، 2 معصوم بچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جن کی ویلتھ بہت بڑی ویلتھ تھی حضرت عبد الرحمن۔ یہ آج کے یہ سب کچرا ہے، ان کی ویلتھ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں میں یہ گھمسان کی جنگ میں مصروف تھا بدن کے میدان، تو پیچھے سے یہ 2 بچوں نے پوچھا چچا جان ابو جہل کا ہے؟ میں پلٹ کے دیکھا تو 2 چھوٹے بچے، میں جنگ لڑ رہا ہوں، گھمسان کی جنگ لڑ رہا ہوں، میرے بیک اپ میں کوئی طاقتور آدمی نہیں ہے،